یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یعنی یہ اعلان میری طرف سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کہتے جی بندے امتی نبی کے بندے ہیں، جی کدھر لکھا ہے؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے تم سارے قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اب نبی امتیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو۔ میں نے کہا اصل پتہ نہیں خدا جانے کیا پردے پڑے ہوئے تھے ان کے دماغوں پر، ٹھیک ہے نا؟ یہاں جملہ اللہ اعلان کروانا چاہتے ہیں، یہ بات کروا کون رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے بارے میں کروا رہا ہے، تو اب یہ اعلان اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اعلان الہی بزبان مصطفیٰ۔ تو مانا کرو قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ کتنی پر امید آئے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب میں یہی کہا تھا نا کہ سائل نے کہا ایو آیت ارجا فی القرآن، کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ بندے کو امید دلاتی ہے، چاہے 70 سال گزار چکے ہو، 80 سال گزار چکے ہو، 100 سال عمر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس سکرات الموت سے پہلے کیا کر لو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندے کو سکرات سے پہلے کا انتظار رہے، اس لیے کہ اس کا وقت معلوم ہے۔ ہاں، کب مرتا ہوں موقع ملتا ہے یا نہیں؟ جو موقع مل رہا ہے اس کو گوانا نہیں چاہیے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے، بڑا حرامی ہے شیطان، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسے ایسے جال بچھاتا ہے کہ عالم کو عالمانہ جالوں میں پھنساتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ متقی کو تقوی کے وہ جال اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تقوی کے کئی اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جو مجاہدہ نفس کرتا ہے ہاں تو گندگی اٹھا کے اس کی جیب میں رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا دن گندگی پاخانہ لیے جیب میں جا رہا ہے، کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بھئی آپ کو کیا پتہ، میں افضل جہاد کر رہا ہوں۔ افضل جہاد کون سا؟ جی نفس خوشبو سونگھنے کو کرتا ہے نا، دل کرتا ہے، تو میں نفس کے خلاف اس کو سونگھنے لگتا ہوں بھائی۔ اب اس کے چال ہے توبہ کی امیدوں پر گناہ کرتے رہنا، بوڑھا ہو جاؤں گا کروں گا، کیا بوڑھے ہونے کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ کیا معلوم ہے؟ آگے جاؤ، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دے گا الذنوب گناہوں کو، جميعا سارے کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی ہجرت سے پہلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اور توبہ بھی توبہ سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کے حق مارے ہیں تو حقداروں کا حق واپس کر کے ہی آپ کی جان چھوٹے گی، سمجھ آگئی؟ حقداروں کا حق واپس کر کے جان چھوٹے گی، ہاں، یا وہ صاحب حق آپ کو معاف کر دے، یا آپ حق دے دے یا وہ آپ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ممکن ہے جب اللہ آپ کو بخشنے پہ آ جائے تو اس کے دل میں کیا کر دے؟ ڈال دے اور وہ آپ کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت کے عموم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا انہو هو الغفور الرحیم،
بے شک وہ بخشنے والا الرحیم مہربان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف کس کی طرف رب کی طرف رجوع کرو وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اسی کی فرما برداری کرو من قبل ان یأتیکم العذاب اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب ثم لا تنصرون پھر تم مدد نہ کیے جاؤ